الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام معزز سامعین کرام، ہم سارے خوش بخت ہیں کہ ہمارے ہاتھ دامن حسین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے دلوں میں امام علی مقام امام حسین کی محبت موجزن ہے۔ اور وہ کیوں نہ ہو وہ حسین جس سے نبی نے پیار کیا، وہ حسین جو محمد مصطفیٰ کی گود میں کھیلا، وہ حسین جس کے قدم دوش مصطفیٰ پہ تھے، اور وہ حسین جنہیں اپنی لعاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشوائی ہے، اور وہ حسین کہ جس کو میرے محبوب نے فرمایا کہ میری آل اور میری اہل بیت یہی ہیں اور میری نسبت انہی سے چلے گی۔ ویسے تو بیٹے کی اولاد سے نسل چلتی ہے، لیکن محمد عربی کی نسل بیٹی کی اولاد سے چل رہی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مقام ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اتنا منزل اور مقام پانے کے باوجود جتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے عقل و شعور سے ماورا ہے کہ مسلمان ہو کر اپنے نبی کی آل کو ستائے، مسلمان ہو کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو تپتے ہوئے ریگستانوں میں شہید کرے اور ان کے معصوموں کو تڑپتے ہوئے اور بلکتے ہوئے چھوڑے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، میں قربان جاؤں حضور سلطان العارفین کی ذات پاک میں کہ جنہوں نے آج سے 400 سال قبل جو تحریک شروع کی، جو نظریہ پیش کیا، اس کی بنیاد پر آج آل باہو امام حسین کے دامن سے وابستہ ہے۔ کسی فرقے، کسی تفرقے میں نہیں پڑے۔ وجہ کیا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست دست یزید، حق کا ایک بنا لا الہ است حسین۔ اس سے بڑا مقام اور کسی کا ہے نہیں۔ حضور سلطان العارفین نے خود بیان فرما دیا کہ خاک پائم از حسین و از حسن، معرفت گشت برمن انجمن، کہ میں امام حسن و حسین کے قدموں کی خاک بن جاؤں کہ انہی کے در سے مجھے معرفت کا مقام اور منزل نصیب ہوئی۔ اور سلطان العارفین سخی سلطان باہو کی وہ ذات پاک ہیں کہ جنہیں نبی نے بھی اپنا بیٹا کہا اور فاطمہ نے بھی اپنا بیٹا کہا۔ آج آپ اور ہم سب ایک دکھ بھرے انداز میں شہدائے کربلا کی یاد کو دل میں سموئے ہوئے ہیں، اپنے مرشد کامل عارفوں کے بادشاہ سلطان العارفین سخی سلطان باہو کے در مقدس میں حاضر ہیں۔ اور ہماری آسیں یہی ہے کہ خون حسین کے صدقے ہماری مشکلیں آسان ہوں اور ہم سب کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ مجھے احساس ہے کہ صبح ختم پاک دعا کے بعد سب نے سفر کرنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کم از کم 1-2 گھنٹے آپ کو ریسٹ کے لیے، آرام کے لیے مل جائیں۔ لیکن یہ حالات جو آپ کے سامنے ہیں، ایک دور ایسا تھا کہ حضرت جامی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ حاضری کے لیے آ رہے تھے تو مدنی منٹھار نے گورنر مدینہ کو حکم دیا خواب میں، فلاں بندہ اس صورت و شکل کا آ رہا ہے، اس کو روکو، مدینے میں داخل نہ ہو۔ اس کو روکا گیا۔ پھر دوسری طرف سے وہ چرواہوں کے ساتھ مل کر بھیڑوں بکریوں کے ساتھ چلتا ہوا مدینے میں داخل ہونے لگا تو مدنی منٹھار نے پھر آرڈر دیا کہ فلاں قافلے کے ساتھ اور چرواہے کے ساتھ بھیڑوں کے ساتھ آ رہا ہے، اس کو روکو۔ تیسری مرتبہ بھی روکا گیا تو جامی کی چیخ نکل گئی کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس قابل نہیں کہ میں آپ کے روزہ مقدس پہ حاضر ہو سکوں؟ اور گورنر نے کہا حضور یہ کیا راز ہے کہ وہ اتنا عاشق دیوانہ پروانہ چھپ چھپا کے بھی آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ روک رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ ہے، روک اس لیے رہا ہوں، اس لیے روک رہا ہوں کہ کہیں اس کے لیے مجھے قبر سے باہر نہ آنا پڑے۔ میرا سچا عاشق، سچا دیوانہ ہے، سچا مستانہ ہے اور اتنی جذب و مستی میں آ رہا ہے جتنا اس کے اندر لاوا ہے عشق کا، تو اس کی محبت دیکھ کر مجھے روزے مقدس سے باہر آنا پڑے گا۔ اور ہم نے بھی صبر اس وجہ سے کیا، ہمارے صبر کی وجہ بھی یہی تھی کہ شاید ہمارے باہو یہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جتنا بندہ دور ہوتا ہے نا اتنا اس کے اندر عشق زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا بندہ قریب ہوتا ہے اتنی محبت کم ہوتی ہے، کیونکہ قریب آ کر بندہ تھک جاتا ہے دیکھ دیکھ کر۔ آپ ایک اندازہ لگائیں نا، ایک چیز ہے کہ ایک چیز آپ نے دیکھی ہوئی نہیں ہے اور اس کے لیے کتنی سٹرگل کرو گے، محنت کرو گے، کوشش کرو گے پہنچو، اور جب دیکھ لیا تو پھر ایک بار دو بار تین بار پھر دل کہتا ہے یار بس خیر ہے، وہ سٹرگل نہیں رہتی۔ جس طرح ایک پیاسا ہے کنویں کی طرف بھاگتا ہے اور جب بھاگ کے کنویں کی طرف آتا ہے نا تو اس کی آپ کیفیت دیکھیں کہ کتنا جذب سے آ رہا ہوتا ہے، اور جب پانی پی لیتا ہے سیر ہو جاتا ہے تو تھک کے باہر ہو جاتا ہے۔ میں بعض دفعہ یہی سوچتا ہوں کہ ہمیں بزرگ بلوچستان تو لے گئے لیکن ان کا ہم پر احسان یہ ہے کہ ہم وہاں سے جب نکلتے ہیں نا تو ایک جذبہ اور محبت لے کر نکلتے ہیں کہ سلطان العارفین کے پیاسے ہیں، جا کر ان کے روزے پہ پیاس بجھائیں۔ بادشاہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے روزے پہ جا کر پیاس بجھائیں گے، اور الحمدللہ ہم تھکتے نہیں ہیں، بار بار دیدار کرتے ہیں اور زیادہ چاہت پیدا ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں جانا ہوتا ہے، ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ جدا ہونا ہے، بچھڑنا ہے، بچھڑنے کا خوف ہوتا ہے، اس وجہ سے چاہت ہوتی ہے کہ قربت میں آ جاؤ۔ اور کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، یہ زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، یہ زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، زیادہ قریب آنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ تڑپتا ہوا پیاسا آئے گا اس کو تو یہ پتہ نہیں چلے گا نا کہ کتنے کانٹے سامنے ہیں، وہ کانٹوں سے بھی کراس کر کے جانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان العارفین سلطان باہو کو وہ طاقت دی ہے، وہ لجپالی، وہ پاور عطا کیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، سخی کو 3 مرتبہ یاد کرو، آپ کو رات کو دیدار کروا دے۔ اور میری آزمائش ہے، میری آزمائش، بڑے سے بڑے مارکوں میں گیا ہوں، بس تصور کرتا ہوں 3 مرتبہ حق باہو سچ باہو نظر کرم دی تک باہو، یہ زبان سے نکلتا ہے، سلطان العارفین مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ آپ اور ہم سارے محبت کے مارے اس دربار گوہربار پہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی خالی جھولیاں لے کر آتے ہیں، سلطان العارفین ہماری جھولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، امام علی مقام امام حسین تو روزہ رسول کو چھوڑ کر کس کام کے لیے نکلے تھے؟
دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے. وہاں محبت تھی, عقیدت تھی, پیار تھا, صحابہ ڈیوٹی دیتے تھے. اور مجھے یاد آیا کہ ایک جگہ پہ جنازہ تھا اور امام علی مقام امام حسین مدینہ شریف میں جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں گرد و غبار ہے, مٹی ہے. وہاں سے گزرتے ہوئے جب گئے تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی دستار مقدس اتاری اور حضرت امام حسین کے بوٹوں کو, آپ کے پاپوش کو صاف کرنے لگے. ایک دوسرا شخص کھڑا تھا, اس نے کہا کچھ خیال کرو, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو اور یہ ان کا نواسہ ہے, تم اس کے چچا لگتے ہو اور بزرگ ہو اس سے, تم اس کے پاؤں کو کیوں, ان کے جوتوں کو صاف کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے جس کو رسول اللہ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے, جو علم نشرہ کے سینے پہ کھیلا ہے, جس نے لعاب رسول چوسا ہے, اس سے بڑا مقام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میری دستار کی یہ عظمت ہے کہ وہ امام حسین کی گرد کو صاف کر رہے. میرے بھائیوں, محبت اپنے دلوں میں رکھو. خدا را, میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں تقریر کروں, میری چاہت یہی تھی کہ بس بہت مزہ آیا, سرور آیا, درود و سلام ہو اور دیدار کریں جبہ مقدس کا. لیکن میں صرف اس لیے اسٹیج پہ آیا کہ بھائی, آپ میرے پیر بھائی پورے ملک سے آئے اور کئی دنیا کے مختلف شہروں سے بھی لوگ آئے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے ان کو اہل بیت کا دشمن بنایا جا رہا ہے, ان کو اصحاب رسول کا دشمن بنایا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سے ان کی نسبت کو دور کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے میں آپ گفتگو کے لیے حاضر ہوا کہ ہمارے دین کا سب سے بڑا منبع حسین ہے, اور ایمان بھی وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کی محبت میں, دین بھی وہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا عشق ہو, اور ایمان کی قوت بھی وہی ہو کہ دل میں صحابہ کرام کی محبت. جب آپ اصحاب رسول, اہل بیت اطہار اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وابستہ ہوں گے تو تب آپ کو دین سمجھ آئے گا اور دین میں قائم ہو. اور ایک بات بتا دوں کہ دین جو ہے نا, ایمان ہے, ایمان ایک کاغذ کی مانند ہے. باہر رکھ دو, ہوا چلے گی, ادھر کی ہوا ادھر لے جائے گی, ادھر لے جائے گی, ادھر کی ادھر لے جائے گی. لیکن اپنے مرشد کامل کے پاس اپنے ایمان کو گروی رکھ دو اور یہ کہہ دو کہ جو کچھ بھی ہے مرشد کے حوالے ہے, جو مرشد کہے گا میرے لیے وہی بات حق ہے اور آخری ہے. پھر دیکھنا آپ کا ایمان محفوظ ہے. اور سلطان العارفین نے اس لیے فرمایا کہ ہور دوانا دل دی کاری, کلمہ دل دی کاری ہو, کلمہ دور زنگال کرندہ, کلمہ میل اتاری ہو, کلمہ ہیرے لال جواہر, کلمہ ہٹ پساری ہو, اٹھے اٹھے نوہ جہاں باہو, کلمہ دولت ساری ہو. یہ کلمہ ہے, ساری دولت یہ اس جہان کی اس جہان کی. کلمے کے ذکر کو اپنے دلوں میں وابستہ رکھیں. اور آپ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم لادا اے بھی گہنا بھارا ہو, نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو, حدوں بے حد درود نبی تے جہندہ ایک پسارا ہو, میں قربان تینا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا. درود مصطفیٰ پڑھنے والا, درود شریف پڑھنے والا, وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا. درود پڑھنے والا آگے بڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر آقا کا دیدار اسے نصیب ہوتا ہے اور آقا کی معرفت اسے نصیب ہوتی ہے. تو بھائیوں, یہ دو نسخے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ روحانی اجتماع ہمارا ہوتا ہے سالانہ, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جماعت الصالحین کے زیر اہتمام کیا ہوتا ہے؟ روحانی اجتماع ہوتا ہے. پچھلے سال صحبت پور میں تھا اور اگلا سال جو آنے والا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی 27 فروری 2022 کو لاڑکانہ کے اسٹیڈیم میں عظیم الشان سنی کانفرنس روحانی اجتماع ہو رہا ہے. ابھی سے تیاری کریں اور اپنے لوگوں کو بلائیں. 3 لاکھ کا اجتماع کرنا ہے انشاءاللہ, اور 3 لاکھ عوام آ کر وہاں بتائے گی کہ بتلا دو گستاخ نبی کو, غیرت مسلم زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے.
اس جذبے کے تحت، اس محبت کے تحت جب آپ باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ عاشقان مصطفیٰ بستے ہیں اور دین پر مر مٹنے والے آج بھی زندہ ہیں اور تابندہ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں سے پچھلے سال ہمارے والد گرامی سراج العارفین مرشد کریم حضرت سخی سلطان غلام میرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور ان کے وصال کے بعد طے یہ ہوا تھا کہ انشاءاللہ محرم شریف سے لے کر اگلا جو محرم ہے 12 شہروں پر یہ ڈیوٹی رکھی گئی ہے کہ ہر مہینے یہاں آ کر 11ویں شریف کریں۔ سال کے بعد دوسروں کی باری آتی ہے، اور الحمدللہ تمام دوستوں نے اپنی اپنی طاقت اور بساط کے مطابق یہاں پر اپنی ڈیوٹی دی ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے جو ہمارے ضلع کے صدر ہیں محترم جناب ملک غلام جیلانی صاحب کو، کہ انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور زیادہ خانیوال کے علاقے کے دوست وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ اس 11ویں شریف میں مکمل طور پہ سپورٹ میں ہوتے ہیں اور حاضر بھی ہوتے ہیں۔ تو آج پھر اعلان سن لیجئے کہ اس ماہانہ 11ویں شریف انشاءاللہ اس دربار گوہر بار پر ہوگی۔ کل بھی 11ویں شریف ہے، کل بھی 11ویں شریف ہے، 10ویں کا دن 11ویں کی رات، اور یہ ایک بہت بڑا ایک موضوع ہے 10ویں کا دن 11ویں کی رات، تو اس حوالے سے کل بھی ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ ضلع لاہور کے حوالے ہے اور ہم سارے ان کے ساتھ سپورٹر ہیں، اور سفر المظفر کا مہینہ خانیوال ڈسٹرکٹ کا ہے، اور ربیع الاول شریف کا مہینہ خوش قسمتی ہے فیصل آباد والوں کی کہ ربیع الاول کا مہینہ فیصل آباد والے یہاں 11ویں کرتے ہیں، اور ربیع الثانی جو غوث پاک کا مہینہ ہے وہ حافظ آباد ضلع کے حوالے ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ والے اپنے ضلع کو نوٹ کر لیں، اپنی ذمہ داری کا۔ اور جمادی الاول کا مہینہ نارووال کے حوالے ہے، جمادی الثانی کا مہینہ سیالکوٹ کے حوالے ہے، اور رجب المرجب کا مہینہ بکھر ڈسٹرکٹ کے حوالے ہے، شعبان کا مہینہ ضلع گجرانوالہ کے حوالے ہے، اور رمضان کا مہینہ ڈسٹرکٹ لیا کے حوالے ہے، شوال کا مہینہ رحیم یار خان کے حوالے ہے، اور ذوالقعدہ کا مہینہ راجن پور ڈسٹرکٹ کے حوالے ہے، اور ذی الحج کا مہینہ راول پنڈی کا ہے، اور پھر محرم الحرام لاہور اور ہم سارے مل کے کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ضلع کے لوگ ہیں اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ہر مہینے اس مہینے میں آ کر یہاں پر ذکر اور درس سنا کریں۔ میں ہوتا ہوں، اگر میں نہ ہوں تو میرے بیٹے صاحبزادہ محمد مرید سلطان صاحب ہوتے ہیں جو کہ درس بھی دیتے ہیں، درود پاک کا ورد بھی کرواتے ہیں، ذکر الہی بھی کراتے ہیں، اور غوث پاک پیران پیر دستگیر محمود عثمانی کے حوالے سے گفتگو بھی ہوتی ہے، اور 11ویں شریف کا لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے۔ اس طرح ہر ڈسٹرکٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دربار گوہر بار کا کام شروع کر رہے ہیں 2 دن بعد، یعنی 12 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ باضابطہ دربار شریف کی تعمیر کا کام شروع ہوگا، اور تقریباً پچھلی دفعہ 3.5 لاکھ جمع ہوا تھا، اور کچھ لوگوں نے اعلانات کیے تھے لیکن وہ اعلانات ابھی تک انہوں نے پورے نہیں کیے، چونکہ ظاہر ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ نقشہ مکمل بن کے آ جائے اور اس کے بعد کام شروع ہو۔ اب نقشہ بھی بن چکا ہے، اور مستری بھی جنہوں نے اس نقشے کے مطابق کام کرنا ہے وہ بھی مل چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے 12 محرم سے دربار پاک کا کام شروع ہوگا۔ آپ تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ جو ابھی جن کے پاس نہیں بھی تو وہ ضرور لکھوا لیں خدمت، تاکہ کوئی اینٹ کی مدد کرے، کوئی سیمنٹ کی مدد کرے، کوئی اپنا لوہے کے حوالے سے مدد کرے، اور کوئی مزدوری کے حوالے سے خدمت کریں، تاکہ اگلے سال تک جب آپ آؤ تو دربار شریف مکمل تیار ہو۔ اور اسی طرح جو ہمارے سندھ اور بلوچستان کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہی 11ویں شریف کا سلسلہ پیر بولون مہران حضرت فیض سلطان کے دربار سے بھی شروع کر رہے ہیں، اور اگلا مہینہ جو آ رہا ہے سفر کا، سفر و مظفر کی 11ویں سے
پیر بولان مہران حضرت فیض سلطان کے دربار سے شروع ہوگا، اور لسٹ جو ضلع اپنے ذمہ کوئی مہینہ لینا چاہتا ہے وہ ہمیں اپنے نام دے دے، تاکہ سندھ اور بلوچستان کے اضلاع کو ہم وہاں اکاموڈیٹ کریں۔ پچھلے سال دفعہ بھی بلوچستان اور سندھ کے لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ یہاں 11ویں میں آپ ہمیں شامل نہیں کر رہے، تو اس لیے پھر میں نے یہی سوچا کہ آپ کے لیے بلوچستان والا دربار پیر بولان حضرت فیض سلطان کا دربار ہے، وہاں آپ 11ویں کریں گے، اور پنجاب والے سارے انشاءاللہ جہاں 11ویں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اب جبہ مقدس کا دیدار ہوگا، زیارت ہوگی، اور درود و پاک ہوگا، اور جبے کا واسطہ دے کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کریں گے، رب کائنات مصطفیٰ کریم کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کافی دوست محروم تھے کہ اس دفعہ ہمیں دربار پاک پہ غسل کا موقع نصیب نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ میں آپ سب سے، اگر میں زندہ رہا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلا سال انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جوش اور جذبے سے سرکار سلطان العارفین کی بارگاہ میں غسل کی تقریب میں چلیں گے، اور کل دن کو انشاءاللہ 11 بجے حضرت سراج العارفین حضرت سلطان غلام میران کے دربار پہ غسل پاک دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے 1 بجے کے بعد بستی سمندری میں دربار جو ہے ہمارے پردادا حضور کا، اور نور المشائخ حضرت سلطان نور محمد صاحب اور حضرت لطیف سلطان صاحب، ان کے دربار گوہر بار پہ انشاءاللہ تعالیٰ حاضری بھی ہوگی اور غسل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آقا نامدار صاحب الاولاد فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک کی زیارت پاک ہے۔ تمام عاشقان مصطفیٰ سے التماس ہے کہ ہر کوئی بندہ جیسے قریبا کے ہاتھ لگاتا ہے بھگدڑ مچ جاتی ہے، اس طرح بےعزتی ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور دل سے تہ دل سے درود پاک کا ذکر کرے۔ آپ ذکر کریں گے درود پاک کا، اس چیز کا دیدار کریں گے جبہ پاک کا، آپ کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور بخشش ہو جائے گی، اور میرا پار ہو جائے گا، کرم ہو جائے گا۔ آستانہ عالیہ تا قیامت اللہ تعالیٰ اس کو سدا آباد رکھے، تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ مدنی سرکار دا سب پر سایہ ہو، حضور کا کرم ہو، اس پاک رات کے صدقے سب پہ رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ خضری حیاتی عطا فرمائے۔ پیر صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت جاری و ساری رہے۔ تو ہر کوئی دروشی پڑھے، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے۔ جب دیدار میں کرا لوں پھر رکھوں گا، پھر سب اٹھ کر درود پاک پڑھنا، سلام پڑھنا، اور زیارت پاک کو بند کر دیا جائے گا، تاکہ ادب سے ہر کوئی، جو کھڑا بھی کوئی نہ ہو، تاکہ جو آگے سے کھڑا ہوگا پیچھے والا دیدار نہیں کر سکے گا۔ اس لیے سب دیدار کریں۔ اس لیے آیا جاتا ہے کہ یہ ایک پاک چیز ہے، یہ ایک فیض ہے، یہ ایک فیض ہے، تاکہ عاشقان مصطفیٰ اس فیض سے مستفیض ہو۔ غلام میران شاہ جمال الدین والی ہمارے بزرگوں سے کہا کہ یہ تبرک ہمیں دے دیں، جتنی جی چاہے آپ زمین لے لیں ہمارے سے اور یہ تبرک لے لیں۔ تو بزرگوں نے کہا پتہ ہے یہ چیز کیا ہے؟ یہ دو جہانوں کا سردار کا لباس پاک ہے۔ تیری زمین تو درکنار، پوری کائنات میرے حضور کے نعلین کے دھول کے برابر بھی نہیں کیا ہے۔ یہ اس لیے نہیں، آپ کو دیں گے تو تم بہت بڑے آدمی ہو، کسی سے ملتے ہو، کسی سے نہیں بھی ملتے، اور یہ ایک فیض ہے۔ جہاں جہاں عاشقان مصطفیٰ، جہاں جہاں سادات ہیں، جہاں جہاں اولیاء اللہ ہیں، وہ سب ایک کے صدقے سے لاکھوں ہزاروں لوگ کٹھے ہوتے ہیں، گناہگار، سیاہکار، عیبدار،
ہوتے عقیدت مند ہیں، حضور کی محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، اس چیز کے بدلے سے سب کو فیض ملتا ہے، سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے صدقے سے ملتا ہے۔ پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ یہ قرآن پاک بھی ایک ہے، قرآن مجید فرقان حمید، حدیث بھی ایک ہے، اور تفسیر بھی سارے یہی پڑھتے ہیں، لیکن رخ کیوں ادھر ادھر ہے سب کا؟ ہر کوئی ادھر سے رخ میں ہے، کسی کا ادھر سے رخ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن پاک، حدیث پاک، تفسیر پاک ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور ہر کوئی فیض یاب بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہر کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، ہر کوئی فیض یاب بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ اس کی سمجھ میں آتا ہے، اس کو فیض عطا ہوتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ انسان کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، انسان کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو۔ اور یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ اولیاء اللہ اور کاملین کی صحبت میں، نسبت میں آنے جانے سے ملتا ہے۔ ادب مصطفیٰ کی، محبت مصطفیٰ کی، ولی کامل کی صحبت میں آنے سے پتہ چلتا ہے کہ محبت مصطفیٰ کیا ہے، ادب مصطفیٰ کیا ہے۔ اگر جس کا تعلق کسی اہل اللہ سے نہیں ہے، اولیاء اللہ سے نہیں ہے، اگر وہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خدا رسول سے محبت ہے، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے کسی محبت کرنے والے کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کے دروازے سے، صحبت سے محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کا درس ملتا ہے۔ آپ سب عاشقان مصطفیٰ ہیں، کاملین اولیاء اللہ کے مرید ہیں، میرے سلطان العارفین کے ماننے والے ہیں۔ پیر سلطان صاحب آپ کی اولاد ہیں، آپ ان کے دستے بیت ہیں۔ دعا مانگو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آپ سب دروشی پڑھیں تاکہ میں دیدار کرا سکوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے۔ دنیا تے دو جہانا دے سردار آ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ قربان جاؤں یا نبی میں تیرے مقام پر، قربان جاؤں یا نبی میں تیرے مقام پر۔ تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا